على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اپنے گھروں میں امام بارگاہوں میں فرش عزا کو بچھاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. وقت کی قلت ہے، آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو تقریباً ہر مومن جسے اپنی گھروں کی زینت بناتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اور اس مودت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ فرش عزا امام حسین پہ موجود ہیں. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بیان کر کے بندہ بتا نہیں سکتا. جس طرح بھوک کا احساس ہے، جس طرح پیاس کا احساس ہے، اب آپ کو کیسے پتا کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے؟ بھوکے کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ بھوکا ہے، پیاسے کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پیاسا ہے. بھوک فیلنگز کا نام ہے، اور فیلنگ جب تک بیان نہ کی جائیں تب تک پتہ نہیں لگتا. دنیا کا کھانا بتاتا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے. آپ کے محلے کے ریسٹورنٹ نانوا بتاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو بھوک لگتی ہے، کیونکہ اگر بھوک نہ ہوتی پورے کراچی میں کوئی ریسٹورنٹ نہ ہوتا. اگر بھوک نہ ہوتی پورے کراچی میں کوئی نانوا نہ ہوتا. اگر پیاس نہ ہوتی تو ممبر کے کنارے میں گلاس نہ ہوتا. اگر پیاس نہ ہوتی تو مارکیٹوں میں پانی نہ ہوتا. تو ایک چیز کا ہونا بتاتا ہے کہ اس انسان کو اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک چیز کا وجود بتاتا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے. ڈیمانڈ تبھی بنتی ہے، سیل تبھی بڑھتی ہے جب اس چیز کی ڈیمانڈ ہو. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت ہو تو ایجاد ہوتی ہے. پاکستان میں شیعہ نہ ہوتے تو امام باڑہ نہ ہوتا. امام باڑے بتاتے ہیں یہاں حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا تو کئی ایسے احساس ہوتے ہیں جو انٹرنل ہوتے ہیں. جب تک بندہ بولے نہیں مجھے بھوک لگی ہمیں پتہ نہیں لگتا. جب تک میں بولوں گا نہیں مجھے پیاس لگی ہے تب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیاس جب اپنی شدت کو اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے اثرات انسان کے ہونٹوں پہ نمودار ہوتے ہیں. بھوک جب شدت کو اختیار کر جاتی ہے پھر اس کے اثرات انسان کے وجود پہ مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں جیسے بھوک ہے، جیسے پیاس ہے، اسی طرح دو جذبے اور بھی ہیں جن کا پتہ انسان کے چہرے سے نہیں لگتا، جن کا پتہ انسان کی شکل سے نہیں لگتا. ایک جذبہ ہے محبت کا، دوسرا جذبہ ہے نفرت کا. محبت بھی آپ کے چہرے سے نہیں پتہ لگے گا کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ورنہ اتنے چاپلوس ہیں سیاست دانوں کے تو سبھی کہتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں. رسول نے کیوں فرمایا کہ چاپلوس بندے سے بچو، کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے دل میں ہوتا کچھ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے زمانے میں چاپلوس بڑے تھے. ہاں تبھی خدا نے پورا سورہ منافقون اتار دیا.
کیونکہ بندے کے چہرے سے، بندے کی باتوں سے نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ رسول کے عاشق بھی ہیں کہ نہیں، یہ خدا کے عاشق بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ محبت ایک احساس باطنی ہے، ایک احساس ظاہری نہیں ہے. محبت ایک احساس قلبی ہے، نفرت ایک احساس قلبی ہے. اب محبت چہرے پہ نہیں ہوتی، محبت دل میں ہوتی ہے. نفرت چہرے پہ نہیں ہوتی، نفرت دل میں ہوتی ہے. اب جو چیز دل کی کنجی میں اور تجوری میں بند ہے اسے کھول کے میں دیکھ نہیں سکتا. آپ کو کیا پتا کہ مولانا کے دل میں کس کی کتنی محبت ہے؟ مجھے کیا پتا کہ آپ کے دلوں میں کس کی کتنی محبت ہے؟ تو محبت ایک احساس باطنی ہے، محبت کا پتہ بڑی آسانی سے نہیں لگتا. نفرت ایک احساس باطنی ہے، نفرت کا پتہ بڑی آسانی سے نہیں لگتا. تبھی رسول نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ علی کا ذکر کر کے دیکھو، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو سمجھ جانا یہ مومن کا چہرہ ہے. مطلب ذکر علی اندر میں بیٹھی ہوئی باتوں کو نکالنے کا نام ہے. ذکر اہل بیت جو دلوں کے تہ خانوں میں بندوں نے چیزیں چھپائی ہوتی ہیں ان چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. تو کسی نے کسی سے کہا نا کہ جناب ہم نام تو نہیں لے رہے، ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ علی کے دشمنوں پہ لعنت، آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ حسن کے دشمنوں پہ لعنت، پھر آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ کہ آپ کی ناراضگی بتاتی ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے. کیونکہ محبت ایک احساس باطنی ہے، نفرت ایک احساس باطنی ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ منافقت ہے کہ بندہ ظاہر نہیں کر پاتا کہ میرے دل میں کیا ہے. تبھی فرمایا کہ یہ احساس باطنی جو ہے اس احساس کا پتہ ظاہر میں چلتا ہے. اب دیکھیے یہ جو اظہار محبت ہے، اس اظہار کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے والد سے بڑا پیار کرتے ہو، آپ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہو، شوہر زوجہ سے پیار کرتا ہے. اب اس پیار کا احساس کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایک ہوتا ہے فزیکل پتہ، مثلا والد سے بڑا پیار ہے. اب والد کو کیسے پتا چلے کہ بیٹا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے؟ 4 بیٹے ہیں، کس بیٹے کو مجھ سے زیادہ پیار ہے؟ تو اس بیٹے کے فزیکل احساس سے پتا لگے گا کہ وہ باپ سے کتنا پیار کرتا ہے. مثلا باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، باپ تھکا ہوا ہے اس کے ٹانگوں کو دباتا ہے، باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، ماں کا بڑا خیال کرتا ہے. بھائی بھائی سے پیار کرے گا تو قرض مند ہو جائے اس کی مدد کرے گا، تنگ دست ہو جائے اس کی مدد کرے گا، بیمار ہو جائے اس کو اپنے گھر میں لائے گا، اس کی تیمارداری کرے گا. اب وہ مالی مدد بھی ہے. اب کچھ بھی نہیں ہے، بندہ کسی کے دل کے درد کو نکالنے کے لیے 1 گھنٹہ اپنا دے دے گا کہ بھائی جا کے اس سے باتیں کروں تاکہ اس کا من بہلا رہے. تو فزیکل محبت کا پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کی خدمت کرے، کوئی آپ کی مالی مدد کرے، کوئی آپ کو گلے سے لگائے، کوئی آپ کے پاؤں کو دبائے، کوئی اظہار محبت میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو ایک محبت کا اظہار یہ ہے کہ بندہ ظاہری اظہار کرتا ہے. دوسرا اظہار یہ ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی. اب ماں تو نہیں ہے جا کے پاؤں دباؤ، اب باپ تو نہیں ہے جا کے پاؤں دباؤ، اب والد تو نہیں ہے جا کے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دو گے، اب وہ تو ہے نہیں کہ اس کی جا کے خدمت کرو اور تیمارداری کرو. تو دوسرا طریقہ یہ ہے، باپ فزیکل موجود نہیں ہے، اب بندہ مثلا اس اظہار محبت کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہفتے میں 1 بار والد کی قبر پہ چلا جائے گا، ہفتے میں 1 بار والد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، اس کی قضا نمازوں کو بجا لائے گا، والد کے لیے مجلس ترحیم کو رکھ دے گا، مولانا کو چٹھی دے گا والد کے لیے فاتحہ کروا دیں. اب یہ اس کی پابندی بتاتی ہے کہ اس کو باپ سے بڑا پیار ہے. باپ کی تر و تمیز قبر بنا دے گا. اب لوگ دیکھیں کہ ہر ہفتہ قبر پہ آنے والا، باپ کی قبر پہ بیٹھنے والا، باپ کے لیے فاتحہ پڑھنے والا، والد کے لیے مجلس کروانے والا. اب یہ فزیکل کنیکشن نہیں ہے، اس کی محبت بتا رہی ہے کہ یہ باپ سے کیسے محبت کرتا ہے. تو اہل بیت کے ساتھ بھی
تعلق دو طرح کے بنتے ہیں، ایک تعلق فزیکل بنتا ہے، اگر علی موجود ہوں تو سلمان کی طرح علی کے ہاتھوں کا بوسہ ادا کر دیں گے، اگر علی موجود ہو تو علی کے گھر کی چوکھٹ کو جھاڑو جا کر دیں گے، اگر علی موجود ہو تو فضہ کی طرح سیدہ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر علی موجود ہو تو قمبر کی طرح علی کے در کی نوکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میسم تمار کی طرح علی کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر علی مجھے نظر نہ آئے، آج بھائی میں نے اظہار محبت کرنا ہے، کہاں جاؤں مولا کے پاؤں دبانے، کہاں جاؤں علی کے چہرے کا بوسہ لینے، کہاں جاؤں علی کے سینے سے اپنا سینہ لگانے، کہاں جاؤں علی کے قدموں میں اپنے سر کو گرانے کے لیے؟ اب مولا تو ظاہراً میرے سامنے نہیں ہے، تو دوسرا اظہار یہ ہے، ان فزیکل محبت کا اظہار یہ ہے کہ مولا آپ نہیں ہو تو کیا ہوا، ہر وہ محفل جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں بیٹھ کے آپ کا ذکر سنوں گا۔ وہی اظہار محبت ہے۔ 10 محرم کو ہر مسلمان اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، سفید کپڑے پہن کر، عطر لگا کے۔ ہاں بھائی ماں باپ کی محبت ہے، ہم ماں باپ کی قبروں پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 10 محرم کو بڑا رش ہوتا ہے، ٹولیوں میں جوک در جوک کہاں جاتے ہیں؟ ماں باپ کی قبروں کی طرف جاتے ہیں۔ بھائی ابا کی قبر پہ جا رہا ہوں، دادی کی قبر پہ جا رہا ہوں، مرحوم بھائی کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ اور وہیں 10 محرم کو کچھ سفید لباس پہن کے قبرستانوں میں جاتے ہیں اور کچھ کالا لباس پہن کے حسین حسین کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تجھے کس سے زیادہ محبت ہے۔ ارے یہ بھی اپنے باپ کی قبر پہ جا سکتا تھا، یہ بھی اپنی ماں کی قبر پہ جا سکتا تھا، لیکن اس نے 10 محرم زہرا کے لال کو یاد کرنا بہتر سمجھا، اس نے 10 محرم کو حسین کو یاد کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ یہی عمل بتاتا ہے کہ مجھے اپنوں سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے زیادہ محبت ہے۔ تو محبت کے اظہار کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک اظہار باطنی ہے، ایک اظہار ظاہری ہے۔ اظہار ظاہری فزیکل کنیکشن کا نام ہے، اور اظہار باطنی یہ ہے کہ جہاں پر ذکر ہو بندہ بیٹھ جائے، اپنے گھروں میں مجلسیں کروانا، ان کے غم میں گریہ کرنا، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، یہ اظہار باطن ہے۔ جس طرح مسلمان اگر مدینے نہیں جا سکتا تو عید میلاد النبی مناتا ہے، شیعہ کربلا نہیں جا سکتا تو ذکر حسین مناتا ہے، گریہ حسین مناتا ہے۔ اگر یہ حسین کی زری تک نہیں جا سکتا، یہ نام حسین کو دیکھ کے آنسو بہا لیتا ہے۔ اگر یہ عباس کے روزے تک نہیں جا سکتا تو یہ علم عباس کو دیکھ کر اپنی آس کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ بالکل انسان کے نیچرل ایفیکٹ ہیں۔ اب دیکھیے، ماں کا بچہ جب نہیں ہوتا نا تو ماں اس کے کپڑوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ اب شیخ صاحب بولیں یہ بدعت ہے، بھئی بچے سے محبت ہے، بچہ نہ ہو تو بچے کے کپڑوں کو دیکھ کر، کبھی اس کو سونگ کے اس کی خوشبو کو بھی ماں یاد کر کے روتی ہے، کبھی اس کا جھولا جھلا کے روتی ہے۔ اگر باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹا باپ کے کپڑے سنبھالتا ہے، یہ ابا کی چپل ہے، یہ والد کے کپڑے ہیں، یہ والد کی کتاب ہے، یہ والد کی عینک ہے، تو ان کی چیزوں کو سمیٹتا ہے۔ یہ چیزوں کو سمیٹنا کیا بتاتا ہے کہ اس کو اپنے والد سے کتنی محبت تھی، ورنہ مارکیٹ میں عینکیں تو بہت ہیں، مارکیٹ میں کتابیں تو بہت ہیں، مارکیٹ میں کپڑے تو بہت ہیں، تو یہاں پہ نہ کہو کپڑا کپڑے جیسا ہوتا ہے، ہاں کپڑا کپڑے جیسا ہوتا ہے، پر مارکیٹ والے کپڑے سے میرے باپ کی نسبت نہیں ہے، گھر والے کپڑے سے میرے باپ کی نسبت ہے۔ مارکیٹ والی عینک سے میرے والد کی نسبت نہیں ہے، گھر والی عینک سے میرے والد کی نسبت ہے۔ ہاں کالا کپڑا کپڑا ہوتا ہے، پر مارکیٹ کے کپڑے کی عباس سے نسبت نہیں ہے، علم میں لٹکے ہوئے کپڑے کی غازی سے نسبت ہے۔ ہاں یہ سارا فطرت کا نظام ہے۔ اگر انسان صاحب عقل ہو، تھوڑی بہت لوجک آ جائے، وہ سارے سسٹم کو سمجھ جائے۔ بھائی دیکھیے کہ ہندو اگر بت کو چومتا ہے تو کیوں چوم رہا ہے؟ ہم لاکھ روپے بھی ملیں بت کو نہ چومیں، وہ کیوں چوم رہا ہے؟ کیونکہ اس کی محبت ہے، محبت چموا رہی ہے۔ اب بت بھی بڑے قسم کے، کوئی ہاتھی بنا ہوا، کوئی بندر بنا ہوا، کوئی سانپ بنا ہوا، تو کوئی کسے چوم رہا ہے، کوئی کسے چوم رہا ہے۔ تو آپ بوسے کو نہیں دیکھتے، آپ اس کے عقیدے کو دیکھتے ہو۔ اللہ کی دربار میں بوسوں کی قیمت نہیں ہے، عقیدے کی قیمت ہے۔
پتھر تو پتھر ہے نا. ہندوستان کا ہندو اگر بت کو چومے تو مفتی کہے بدعت ہے, اور مسلمان اگر حجر اسود کو چومے تو کہے ثواب ہے. بھئی پتھر تو پتھر ہے نا, ہونٹ تو ہونٹ ہے, بوسا تو بوسا ہے. وہ بھی پتھر کو چومے, تو بھی پتھر کو چومے. کہ کعبے کی دیوار کوئی سونے سے بنی ہے, کہ فرشتوں کے پروں سے بنی ہے, کہ کوئی خاص مٹیریل سے بنی ہے؟ ارے دیوار تو دیوار جیسی ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ دوڑتا ہے تو ہندو یہی بولتے ہیں نا کہ تو پتھر کو چومے تو گناہ نہیں, ہم پتھر کو چومے تو بدعت ہے. تو حجر اسود کو چومے تو کچھ نہیں, ہم اپنے حجر کو چومے تو بدعت ہے. تو حجر حجر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ حجر کی نسبت کس سے ہے؟ اگر نسبت صحیح ہے تو پتھر صحیح ہے, اگر نسبت بری ہے تو پتھر برا ہے. تو یہاں بات ہے محبت کی. محبت یا نجس ہوتی ہے, محبت یا پاک ہوتی ہے. محبت اگر پاک ہو گئی تو جذبہ پاک ہے, محبت اگر نجس ہو گئی تو جذبہ نجس ہے. تبھی اہل بیت فرماتے آئے شیعو اپنی دلوں کو نجس محبتوں سے بچایا کرو. مخزن محبت قلب ہے, اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ نہ تیری آنکھوں پر ہے, نہ تیرے کانوں پر ہے, نہ تیرے ہاتھوں پر ہے. اس کا حملہ بشر کے قلب پر ہوتا ہے. آج جھگڑا کیا ہے مسلمانوں کا؟ شیعہ کہیں گے کہ ہم جلوس نکالیں گے پہلی ربیع الاول کو, ادھر سے وہ اعلان کرتے ہیں ہم نکالیں گے. یہ شان اہل بیت میں نکالیں, وہ اپنوں کی شان میں نکالیں. جلوس تو جلوس ہے. تم دونوں کو نکال کون رہا ہے؟ محبت نکال رہی ہے. کسی کو حسین کی محبت روڈ پہ لاتی ہے, کسی کو یزید کی محبت روڈ پہ لاتی ہے. بھائی تلوار تو تلوار ہے, ایک چلائے تو کل کفر بنے. علی چلائیں تو کل ایمان بنے. خدایا تلوار تو تلوار ہے نا. خدا کہہ رہا ہے میں تلوار کو نہیں دیکھ رہا, میں دلوں کو دیکھ رہا ہوں. علی کے دل میں میرا عشق ہے, اس کے دل میں کفر کا عشق ہے. تو اصل یہ قلب ہے کہ تم نے قلب کو کس کی محبت سے بھرا ہے. اللہ نہ لباس کو دیکھتا ہے, نہ عمل کو دیکھتا ہے, نہ چلن کو دیکھتا ہے, وہ تیرے قلب کو دیکھتا ہے. کیونکہ قلب ہے جو پورے بدن پہ حکومت کرتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے چلاتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے اربعین حسین پہ لے کے جاتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے جلوسوں میں لاتا ہے. یہ قلب ہے جو تجھے فرش عزائے حسین پہ بٹھا دیتا ہے. اور یہ دل ہے بڑا ظالم, ہے بڑا خطرناک. خدا سے بھی عشق ہو جائے تو سر کٹواتا ہے, بشر سے بھی عشق ہو تو مرواتا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کٹواؤ تو جہاد ہے, اور بندے کی محبت میں جائے تو خودکشی ہے. موت تو موت ہے نا. اکثر جو کمیونسٹ ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں, کہتے تم اللہ کی راہ میں جا کے جو جان دے رہے وہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے نا. بندے کو پتا ہے میدان میں جا رہا ہوں, جہاد کا میدان ہے, سامنے گولیاں ہیں, ٹینکیں ہیں, بم ہیں, سیدھا ہے جاؤں گا, مروں گا, بچوں گا تو نہیں. کہ نہیں, شہید کے خون کے قطرے قطرے پر اللہ ہزاروں ملائکوں کو خلق کرتا ہے. تیرے استقبال کے لیے ملائکۃ اللہ کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسرا بندہ بھی مرنے جا رہا ہے دنیا کی محبت میں, کہ یہ خودکشی ہے, یہ مرے گا سیدھا جہنم میں. تو اللہ مرنا نہیں دیکھ رہا, محبت دیکھ رہا ہے کہ مرنا کس کی محبت میں ہے. کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو ان کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہو کے مر گیا. یہ سارا چکر محبت کا ہے. یہ شیعہ سنی کی تقسیم کیوں بنی؟ محبت. علی سے محبت بڑھی تو بندہ شیعہ بنا, خلیفہ سے محبت بنی تو بندہ سنی بنا. محبت ہی تو ہے نا. آپ کہتے ہو علی پہلے پہ, وہ کہتے فلاں پہلے پہ. یہ چکر سارا محبت کا ہے. تو یہ جو بل بنائے جا رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بل بنانے سے تم کسی کی محبت تو نہیں نکال سکتے نا. زبانوں کو روکو گے, زبان سے کیا ہے, اصل تو دل ہے نا.
نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے، نہ دنیا کی کوئی ایجنسی ہے جو دلوں سے محبت نکالے۔ 11 مہینے سے کوشش ہو رہی ہے ایک بندے کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے۔ سارا زور لگا چکے ہیں، جی بی کے الیکشن نے بتایا کہ نہیں، محبت نکالنا بڑا مشکل ہے۔ جب تو ایک عام بندے کی محبت کسی کے دل سے نہیں نکال سکتا تو شیعہ کے دل سے علی کی محبت کو تو کیسے نکال سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں بات رائٹ اور رونگ کی نہیں ہے۔ اب بھائی کوئی عاشق یزید ہے، رونگ محبت ہے، اسے بھی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ایک کے دل میں رہے کہ حکومت کی محبت ہے، حسین سمجھا رہے ہیں ابن سعد نہیں ملے گی، نہیں سمجھ رہا، دل پہ غالب آ چکی ہے۔ رونگ اور رائٹ کو نکالنا اتنا مشکل ہے، اور جس شیعہ کو پتا ہے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے، جس کی محبت سچی بھی ہے صادق بھی ہے، یہ تو اس سے محبت کرتے ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو سچی محبت راسخ ہوتی ہے۔ پھر آپ کہو گے مولانا پھر دونوں محبتوں میں فرق کیا ہوا، باطل کی محبت اور حق کی محبت؟ ہاں، باطل کی محبت راسخ نہیں ہوتی، سراب ہوتی ہے، جس طرح پیاسے کو دور سے سراب نظر آتا ہے۔ خدا نے اس باطل کی محبت کی مثال جو اپنی کتاب اور قرآن میں دی، غالباً سورہ نور میں، اسے جھاگ بولا ہے خدا نے۔ کہ باطل کیا ہے؟ جھاگ۔ خواتین کپڑے دھوتی ہیں تو پانی ہوتا ہے نیچے، اوپر کیا ہوتی ہے؟ جھاگ۔ جھاگ ہوتی زیادہ ہے، پانی کو چھپا لیتی ہے، اور جب نگاہ جھاگ پہ پڑتی ہے تو پانی نظر نہیں آتا۔ کہ باطل کا کمال یہ ہے کہ وہ اگر بیٹھتا بھی ہے نا تو حق پہ، اسے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی اور جگہ نہیں ملتی۔ باطل اگر بیٹھتا بھی ہے تو کہاں پر؟ حق پہ۔ مطلب بیٹھتا بھی ہے تو اس کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے جسے بیٹھنے کا حق ہے۔ جھاگ کہاں بیٹھتی ہے؟ پانی پر۔ جس طرح کراچی والوں کو اگر گمراہ کرنا بھی ہو تو باطل لوگوں کو ممبر پہ ہی بٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں جاتی۔ وہ کہتے ادھر بٹھاؤ گے تو لوگوں کو گمراہ کر سکے گا۔ تو جھاگ ہمیشہ پانی پہ بیٹھتی ہے، لیکن خدا کہتا ہے جھاگ کب تک بیٹھے گی؟ جھاگ کب؟ اللہ خود کہتا ہے جھاگ کب تک بیٹھے گی؟ ایک نہ ایک دن جھاگ نے تو چلے جانا ہے، لیکن پانی تو کبھی نہیں جاتا، اور جب جھاگ چلی جاتی ہے تو پانی خود کو ظاہر کر لیتا ہے۔ کہ دنیا کی جھاگ نے کتنا بھی ممبر رسول پہ بیٹھنا ہے بیٹھے، ایک دن تو مہدی نے تو آنا ہے۔ بات سے بات نکل رہی ہے، کہیں میرا موضوع دور نہ ہو جائے کہ مولا علی کو جب خلافت ملی تو علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ ممبر تو ممبر تھے، نیچے چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیونکہ پہلے آئے تو پہلے زینے پہ، دوسرے آئے دوسرے زینے پہ، تیسرے آئے تیسرے زینے پہ، اور علی جا کے چوتھے زینے پہ بیٹھے۔ تو سب نے کہا کہ علی نے پہلے کا احترام نہیں کیا، دوسرے کا احترام نہیں کیا، تیسرے کا احترام نہیں کیا، کیونکہ جو آتے جاتے تھے وہ ان زینوں کا احترام کرتے جاتے تھے۔ اور جب یہ چہمگوئیاں شروع ہوئیں تو اس وقت مولا علی نے کہا کہ میں کیا آوازیں سن رہا ہوں؟ فرمایا علی وہیں بیٹھا ہے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ آج حق وہیں بیٹھا ہے جہاں حق کو کیا کرنا تھا؟ بیٹھنا تھا۔ تو خدا کہتے ہیں جھاگ اپنی جگہ کہاں بناتی ہے؟ پانی پہ بناتی ہے، لیکن جھاگ نے ایک دن چلے جانا ہے۔ تو جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
راسخ ہوتی ہے، اسے آپ کبھی نکال نہیں سکتے. کہ میں ابھی قافلوں میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ایک بندہ قافلے میں جاتا ہے، آپ کو مختلف ہوٹل دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 1 اسٹار ہوٹل میں، کوئی 2 اسٹار ہوٹل میں، کوئی 3 اسٹار میں، کوئی 5 اسٹار میں. اب یہ بڑی بات ہے، ہوٹل والوں نے بھی اسٹار 5 بنائے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں. اب جو پہلے اسٹار میں ہے، جس نے 2 اسٹار نہیں دیکھا وہ پہلے میں خوش، جو 2 میں ہے جس نے 3 نہیں دیکھا وہ 2 میں خوش، جو 3 میں ہے جس نے 4 نہیں دیکھا وہ 3 میں خوش. لیکن جس نے 4 دیکھا وہ پلٹ کے 3 اسٹار میں جائے گا، جس نے 3 دیکھا وہ 2 میں آئے گا، جس نے 2 دیکھا وہ 1 میں آئے گا. یہ فطرت انسان ہے. جب انسان کو اعلیٰ ملتا ہے وہ ادنا کی طرف نہیں جاتا، جب انسان کو بہتر سے بہتر ملتا ہے وہ کمتر کی طرف نہیں جاتا. ہم نے اپنے ممبروں سے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ میزان دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کردار دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت دی. اب جسے علی مل گیا وہ نیچے دیکھے گا ہی نہیں. تبھی ہمیں کہیں پہ بھی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ہمیں خوف ہے. ہم نے اپنے بچے کو علی دے کر، اہل بیت دے کر، اعلیٰ مثالیں، اعلیٰ اقدار دے کر اسے چھوڑ دیا معاشرے میں. اب یہ بچہ آسٹریلیا جائے، یہ بچہ کینیڈا جائے، یہ بچہ کراچی کی کسی یونیورسٹی میں جائے، ہاں کسی اخلاقی اعتبار سے شاید گراوٹ کا شکار ہو جائے، وہ ایک تربیتی مسئلہ ہے، لیکن عقیدتی اعتبار سے جسے ہم نے علی جیسا امام دے دیا، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلا بندہ اسے علی چھڑوا دے گا، اگلا بندہ اسے علی چھین لے گا. یہ ان کا بھی کہنا ہے کہ جو ایک مرتبہ شیعہ بن جاتا ہے پھر وہ شیعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، بھرتے ہیں، شیعہ سے نہ ملنا، شیعہ کھٹمل ہوتے ہیں، ہاں ان کی مجلسوں میں نہ جانا. بھائی کیوں، تجھے کون سا خوف ہے؟ کہ نہیں، جو ان سے ایک بار مل جائے وہ ان جیسا بن جاتا ہے. مسئلہ ان جیسے بننے کا نہیں ہے، مسئلہ لوجک کا ہے. کیونکہ ہم نے برملا اپنے بچوں کو بول بھی دیا، سکھا بھی دیا، اجازت بھی دے دی کہ میرے لال اگر کوئی تمہیں کل بول بھی دے کہ علی کو چھوڑ دو، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم برملا بولنا ٹھیک ہے، قبلہ آپ کے کہنے پہ میں علی کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑنے سے کوئی ڈر نہ رکھنا. بولنا ٹھیک ہے میں نے آج علی کو چھوڑ دیا، لیکن اسے اتنا کہنا علی کو چھڑوا تو رہے ہو، لیکن کوئی ایسا بھی تو دو جو علی جیسا ہو. ایک سمپل سی بات ہے. ایک بندہ بولے آپ کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسکول سے نکال دو. اب ٹھیک ہے، اچھا اسکول تو بتاؤ، یہاں سے نکال کے کہاں ڈالوں اس بچے کو؟ اس اسکول میں جہاں 80% بچے فیل ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھیجوں جن کو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں. میں نے تو اسے علی دیا جو قسیم النار والجنہ ہے، میں نے تو اسے حسن و حسین دیے جو سیدہ شباب اہل جنت ہیں. تو جب آپ اصلی مال دو نا تو پھر بندہ نقل کے پیچھے نہیں جاتا. یہ خوبی ہے اس مکتب کی، کیونکہ خدا نے آپ کو وہ دیا، اصل دیا ہے آپ کو. جسے محمد مل جائے پھر وہ ابو جہل کے پاس نہیں جاتا. جسے محمد مل جائے پھر وہ سامری کے پیچھے نہیں جاتا. ہاں جو شناس بندہ ہو نا پھر وہ ہارون کو نہیں چھوڑتے، جو شناس ہو پھر وہ رسول کو نہیں چھوڑتا. تو اصل جو معدن ہے وہ آپ کا قلب ہے. دشمن جو اٹیک کرتا ہے وہ انسان کے قلب پہ کرتا ہے. مجلس امام حسین کا کام ہے تطہیر قلوب، دلوں کی پاکیزگی. دل اگر پاک ہو گیا بندے کا بدن پاک ہے، دل اگر پاک ہو گیا تو بندے کا عمل پاک ہے. دیکھو ہوتا کیا ہے، ابن سعد کے دل کو رے کی حکومت نے بھرا ہوا تھا. کیا بنا؟ قاتل حسین بنا. وقت کم ہے. امام حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک مولا کا چاہنے والا. اب ہوتا یہ تھا کہ محبت تو کرتے تھے لوگ امام حسن سے. اب میسم ہے، قمبر ہے، سلمان ہے، ابو ذر ہے، مالک ہے، شہر بھرا ہوا تھا.
عقیدت مندوں کا، محبت کرنے والوں کا۔ آج بھی یہی آپ کا بھائی بولتا ہے بھائی آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پیسے کا معاملہ آتا ہے ڈنڈی مار دیتا ہے، ہوتا ہے نا، کہتا ایسا نہیں کہ اسے آپ سے محبت نہیں، پیسے سے زیادہ ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے۔ مولانا آپ سے بڑی عقیدت ہے۔ پہلے تو لوگ دوسروں کو چونا لگاتے تھے، اس 40 میں ہمیں چونا لگ گیا کہ مولانا بھائی کا مسئلہ ہے، زیارت پہ جانا ہے، اور انہوں نے مولوی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں نے کہا یہ لوگ چوریاں کر کے امام حسین کی زیارت پہ جا رہے ہیں، یہ بندہ شناس نہیں ہے، کیونکہ دل میں حسین کی محبت ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہوتی اتنا جھوٹ نہ بولتا، چوری نہ کرتا، جا رہا ہے کربلا، محبت حسین ہے، لیکن پھر مال کی محبت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مثلا یہ گلاس ہے قلب، اب فرماتے اس میں پاک پانی ڈال، نجس ڈالے گا وہ پاک کو بھی کیا کر دے گا؟ نجس کر دے گا۔ اگر حسین کی محبت تم نے اپنے دل کے گلاس میں ڈالی ہے، اس میں شمر کی محبت کو نہ ڈال۔ اگر حسین کی محبت اس گلاس میں ڈالی ہے، مال کی محبت اس میں نہ ڈال۔ اگر حسین کی محبت ڈالی ہے، پھر شہوت کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں وہ ساری محبتیں، مال ہو، شہوت ہو، شکم ہو، گاڑی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، وہ ساری محبتیں اس سائے کی محبت میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جناب حجر کو اپنے بیٹوں سے محبت نہیں تھی پر علی سے زیادہ تھی۔ ایسا نہیں کہ میثم تمار کو بدن سے محبت نہیں تھی پر علی سے زیادہ تھی۔ تو قلب کو پاک بنا، تیرا عمل کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے۔ قلب مخزن عمل ہے۔ مولا حسن گزر رہے تھے، عاشق امام حسن، کیا دیکھا امام نے؟ ایک خرابہ، رات کا اندھیرا، سامنے دیوار، اس کے ہاتھ میں تیر کمان، آسمان کو دیکھ رہا ہے، تیر کو دیکھ رہا ہے، تیر کو کھینچا ہوا ہے اور دیوار پہ لگانا چاہ رہا ہے۔ اب آپ کوئی ایسا بندہ دیں کہ رات کے اندھیرے میں دیواروں پہ تیر لگا رہا، تو آپ کو مینٹل آدمی ہے کہ رات کو دیواروں کو تیر لگا رہا ہے۔ امام حسن نے دیکھا، اس نے تیر کمان میں ڈالا اور کھینچ کے تیر کو جب کمان سے نکالنا چاہتا تھا، حسن ابن علی نے پیچھے سے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا، ایسے پکڑتے تھے اپنے شیعوں کو۔ زہیر کو حسین نے راستے میں پکڑا، وہب قلبی کو حسین نے راستے میں پکڑا، اور بھاگے جا رہا ہے۔ حسین وہ شکاری ہیں جن کو پتا ہے کہ میں نے شکار کیسے کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا شکار بھی حسین کریں۔ وہ شکار کرتے، مجلسوں سے شکار کرتے ہیں، لوگوں کو چنتے ہیں، ہاں یہ میرے کام کا بندہ ہے۔ دیکھو نا، آسمان میں کوے بھی اڑ رہے ہیں، چیلیں بھی اڑ رہی ہیں، شکار کن کا ہوتا ہے؟ کبوتروں کا۔ شکار طیب طاہر پرندوں کا ہوتا ہے۔ ہاں جنگلوں میں جاؤ گے، گدھے بھی گھوم رہے ہیں، بندہ کن کا شکار کرتا ہے؟ ہرن کا شکار کرتا ہے، اچھی چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اہل بیت بھی مجلسوں میں آتے ہیں، سب کا شکار نہیں کرتے، وہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے حسین اسے نکالتے ہیں، کسی کو حر بنا کے، کسی کو میثم بنا کے، کسی کو مالک اشتر بنا کے۔ امام نے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا، مڑ کے دیکھا، حسن ابن علی، مولا چھوڑیے چھوڑیے چھوڑیے۔ کیوں چھوڑوں؟ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا ایک ستارہ شناس ہے، نجومی، اس نے کہا ہے کہ 100 سال کے بعد آسمان میں 2 ستارے ملتے ہیں، اور جب یہ ستارے آپس میں مل جائیں اس وقت تیر کو کمان میں ڈالا جائے اور تیر کو دیوار پہ لگایا جائے تو پوری دیوار سونے کی۔ مولا اتنا میں نے انتظار کیا، میری قسمت آئی، یہ ستارے میری زندگی میں ملے۔ مولا میں غریب ہوں، میں امیر بن جاؤں، میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ امام نے پکڑے رکھا یہاں تک کہ ستارے الگ ہو گئے۔ کہ مولا حسن آپ میرے دوست ہوں یا دشمن، مجھے کروڑ پتی بننے سے آپ نے روک لیا۔ امام نے کہا 100 سال بعد ملتے ہیں۔ جی مولا میں نے اتنا انتظار کیا، سالوں انتظار کیا ہے، ایک لمحہ تھا مولا میں کروڑ پتی بن جاتا۔ امام نے کہا تیر و کمان اٹھا۔ اس نے تیر و کمان اٹھایا، کہ کھینچ تیر کو۔ کہ اس نے جیسے کمان میں ڈال کے تیر کو کھینچا، اچانک آسمان میں دیکھا ستارے ملے ہوئے تھے۔
کہ مولا معجزہ ہو گیا، کرشمہ ہو گیا، جو 1000 سال کے بعد ملتے ہیں اور آپس میں پھر مل گئے، کہ مولا میں تو بڑا خوش نصیب ہوں۔ اس نے پھر تیر کو دیوار پہ لگانا چاہا، حسن نے پھر بازوؤں کو روک لیا۔ مولا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کروڑ پتی ارب پتی بننے سے روک رہے ہیں، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ ستارے ملے اور جیسے مولا نے روکا نا، ستارے پھر جدا ہو گئے۔ رونے لگا، مولا میں غریب ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا پھر تیر و کمان اٹھا، پھر کہا کہ تیر کو کھینچنا شروع کر۔ کہا اب جیسے کھینچا پھر دیکھا ستارے مل گئے۔ کہ مولا یہ تو تیسری مرتبہ معجزہ ہوا۔ حسن نے پھر اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ پریشان ہوا، مولا آپ کر کیا رہے ہیں؟ امام نے کہا پھر تیر و کمان اٹھا۔ حسن اسے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بندے خدا سمجھ نہیں پا رہا۔ کہتا اب جب چوتھی مرتبہ تیر و کمان اٹھایا اور امام نے کہا کھینچ، کہ جیسے حسن کہتے تھے نا کھینچ، ویسے ستارے ملنا شروع ہو جاتے تھے۔ کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ حسن کے کہنے پہ ستارے مل رہے تھے۔ اب کہتا معاملہ میں سمجھ گیا۔ اب میں نے کہا مولا آپ جیسے کہتے ہیں نا کھینچو، ستارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اب میں نے تیر چھوڑنا چاہا، حسن نے پھر بازو پکڑ لیے۔ 5ویں مرتبہ کہا تیر و کمان اٹھا۔ کہتا اب امام نے کہا نا کھینچ، کہتا اب کھینچ رہا تھا، ستاروں کو دیکھ رہا تھا، کھینچ رہا تھا، ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اب حسن تو کہہ رہے تھے کھینچ، لیکن ستارے مل نہیں رہے تھے۔ میں نے پورا تیر کو کھینچ دیا۔ میں نے کہا مولا اب نہیں ہونے والا، یہ بار بار نہیں ہوتا۔ 3 بار ہوا، مولا میں نے دیکھا آپ کہتے تھے کھینچ، ستارے مل جاتے تھے۔ امام نے کہا ستاروں کو چھوڑ تو تیر کو کمان سے رہا کر۔ کہ ستاروں کو چھوڑ دے تو تیر کو کمان سے۔ کہا مولا وہ نہیں ملے، یہ سونے کی کیسے بنے گی؟ کہ میں کہتا ہوں نا تیر کو چھوڑ۔ کہ جیسے تیر کمان سے نکلا اور دیوار پہ لگا، دیوار سونے کی بن گئی۔ کہ ہم سونا بنانے کے لیے ستاروں کے محتاج نہیں ہیں، کہ ہم جب کہیں کائنات کو سونا بنا دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ کہ مولا اتنی کرامت ہے پھر بھی ایسی زندگی؟ کہا ہم یہاں سونا جمع کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ جب آپ کی دید بدلے گی، جب آپ کے دیکھنے کا انداز بدلے گا، تب زندگی گزارنے کا انداز بدلے گا۔ کہتے مولانا امام حسین کی معرفت، بھائی معرفت کیسے آئے گی؟ معرفت تب آئے گی جب دنیا کو حسین کی آنکھوں سے دیکھو۔ ہم لیتے تو نام حسین ہیں، لیکن اگر میں دجال کی آنکھ سے دنیا کو دیکھوں تو مجھے دنیا ویسی نظر آئے گی جیسی شمر کو نظر آ رہی تھی۔ اہل بیت کا کام یہ ہے تیری آنکھوں پہ لگی ہوئی اینکوں کو اتارے۔ آج سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں اینکیں ملتی ہیں نا، لال اینک، سبز اینک، کلر والی اینکیں ملتی ہیں۔ اگر سارا مجمع لال اینک پہن لے تو اسے سارا منظر کیا نظر آئے گا؟ لال نظر آئے گا۔ اگر میں بلیک اینک پہن لوں، سورج کی وجہ سے لوگ پہنتے ہیں، تو پوری دنیا کیا نظر آتی ہے؟ ڈارک نظر آتی ہے۔ یہی اینک اتارنے کے لیے حسین تجھے اپنی مجلس میں بلاتے ہیں کہ تو دنیا کو علی کی نگاہ سے دیکھ، تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو دنیا کو حسین کی نگاہ سے دیکھ تو علی کی جوتی تجھے زیادہ قیمتی لگے گی۔ تو دنیا کو قاسم کی نگاہ سے دیکھ۔ 14 سال کا ہے حسن کا بیٹا، کہ قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمائے چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ایک 14 سال کے بچے کے لیے موت کا مفہوم اتنا بڑا کہ کہے چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ خیمے میں اپنے رفقا کو بلایا امام حسین، جب دیا بجھایا نا اور کہا جسے جانا ہے چلا جائے، جسے رکنا ہے رک جائے۔
کئی لوگ اٹھ کے گئے. چراغ کیوں بجھایا؟ تاکہ جاتے ہوئے ان کو شرمندگی نہ ہو. اور جب جلایا تو جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے. اب امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنی بیعت تم سب سے اٹھا لی، تم لوگوں نے بیٹھ کر حجت تمام کی. اب اگر تم سب بھی چھوڑ کے چلے جاؤ، ابھی سے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، کیونکہ تو بیٹھے رہے، ابھی سے جنت کی بشارت دے رہا ہوں کہ چلے جاؤ، جان معاف ہے، ہر چیز معاف ہے. کیا کہنے لگے؟ جو ایک بار معرفت حاصل کر لے وہ کبھی نہیں چھوڑتا نا. پھر جب آپ کو پتہ چل جائے یہ حق ہے. دیکھو زمین پہ بھی دنیا لوگ رہتے ہیں، لوگ چاند پہ بھی جا رہے ہیں. مٹی تو مٹی ہے نا، لیکن جسے معرفت ہو جائے کہ حیات زمین پر ہے. چاند پہ اگر آکسیجن سلنڈر لے کر جاؤں گا کتنی دیر تک یہ آکسیجن چلے گی؟ تو بندوں کو کروڑوں نہیں اربوں روپے دیے جائیں کہ آپ اس ایک سلنڈر کے ساتھ کہاں رہو؟ چاند پہ رہو. کوئی رہے گا ہم میں سے؟ ہم کہیں گے کروڑوں کس کام کے، اربوں کس کام کے؟ سلنڈر گیا تو زندگی گئی. کروڑوں کو خرچ کرنے کے لیے مجھے حیات چاہیے نا. تو جسے پتا چل گیا کہ حیات حسین کے ساتھ ہے، حیات علی کے ساتھ ہے، رے کی حکومت مل گئی تو کیا، تخت مل گیا تو کیا، تاج مل گیا، کتنے سال اس تخت کے ساتھ رہو گے؟ کتنے سال رے کی حکومت میں زندگی بسر کرو گے اپنے ساتھ؟ 50 کا تو ہو گیا، رے کی حکومت بھی مل جائے 10 سال 15 سال 20 سال، اربوں روپے تجھے رشوت کے مل جائیں، حرام کے مل جائیں، قتل کے مل جائیں، غارت کے مل جائیں، سنگنگ کے مل جائیں، گناہ کے مل جائیں، کب تک استعمال کرو گے؟ یہ زندگی دنیا کی ایک سلنڈر ہے جو ختم ہو جانا ہے. اصل حیات ابدی حسین کے ساتھ ہے. کہنے لگے مولا حسین اگر مارا جائے، جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، لاشوں کو جلا کر راکھ بنا کے کربلا کی زمین میں اڑایا جائے، پھر بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہوتی ہے معرفت. یہ معرفت تھی جو امام حسن امام حسین اپنے اصحاب کو دینا چاہتے تھے. اور جب یہ معرفت ہوتی ہے پھر وہ گریہ ہوتا ہے جو سیدہ زینب کا اپنے حسین پہ تھا، اپنے حسن پہ تھا. جب یہ معرفت ہوتی ہے تو پھر امام رضا فرماتے ہیں کہ ایشیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو. جب یہ معرفت ہوتی ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے ذاکر، شب جمعہ کربلا میں میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر. کئی لوگ ایسے سوال آ کے کرتے ہیں، شاید سننے والے کو لگے کہ اس میں توہین ہے. توہین نہیں ہوتی. لوگوں کے ذہن میں ایک سوال جنم لیتا ہے. سوال کرنا لوگوں کا حق ہے، جواب دینا ہمارا حق ہے. کسی نے کہا مولانا سنا ہم نے کہ 11 محرم کو سیدہ زینب کی نگاہ جب مولا حسین کے بدن پہ پڑی تو بی بی نے خود کو اونٹنی سے نیچے گرا دیا. میں نے کہا جی، کہا مجھے نہیں لگتا بی بی نے ایسا کیا ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے پارا چنار میں 2006-07 میں ہمارے جوانوں کو کاٹ کاٹ کے پلاسٹک کی شوپروں میں ڈال کے بہنوں اور ماؤں کی طرف بھیجا گیا تھا. جس سے درخت کاٹتے ہیں نا، کا ٹانگیں کاٹی، اعضا کاٹے. کہ ہماری ماؤں نے بھی ایسا نہیں کیا. کہ سیدہ زینب کا یہ ری ایکشن صبر کے خلاف ہے. علی کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی، وہ بھائی کے لاشے کو دیکھ کے اتنا سخت ری ایکشن دے. دیکھو ماتم کرنا، گریہ کرنا، سر پیٹنا کہتے یہ سمجھ آتا ہے، لیکن اونٹ کی اونچائی سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خود کو نیچے گرانا. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ بی بی زینب کی شخصیت اور شان سے یہ بات ملتی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا غلطی کر رہے ہو. کہ کون سی؟ میں نے کہا نگاہ میں غلطی کر رہے ہو. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ جو پارا چنار میں ایک بہن کے بھائی کا لاشا آیا تھا نا، میں نے کہا وہ بھائی تھا. زینب بھائی کو دیکھ کر نہیں گر رہی، بھائی کے لاشے کو دیکھ کر بی بی کا یہ ریئیکشن دینا نہیں بنتا. صحیح کہہ رہے ہو. میں نے کہا زینب اپنے امام زمانہ کو دیکھ کر. ایک ہندو بھی جناب علی اصغر پہ روتا ہے، لیکن ہندو کو پتا نہیں کہ اصغر کیا ہے. لیکن جب ایک شیعہ روتا ہے نا، وہ شیعہ ایک بچے پہ نہیں رو رہا، شیعہ یہ دیکھ رہا ہے یہ حسین کا بیٹا ہے. امام زمانہ کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، یہ مصیبت کبریٰ ہے زینب کے لیے. تیرے کی مسجد ٹوٹے یہ بھی مصیبت ہے، لیکن خانہ خدا کی دیوار کو گرایا جائے یہ مصیبت کبریٰ ہے. یہ حسین ہے. حسین ہر کسی کے جنازے پہ تیر چلے سمجھ آتی ہے، لیکن زہرا کے لال حسن کے بدن پہ تیر پھینکے جائیں یہ مصیبت کبریٰ ہے. کہ کہا کہ شمر ہر گناہ کی معافی ہے، حسین کے قتل کی معافی نہیں ہے. ذبح کرنا امام کے گلا اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے. وقت ہے، مجھ سے دور کھڑا ہو جا، بدن سے اتنا خون بہ رہا ہے شمر، میری روح خود پرواز کر جائے گی، لیکن اپنے ہاتھوں کو میرے قتل سے رنگین نہ کر. یہ گناہ کبیرہ ہے. نہ سمجھا. اس گناہ سے روکنے کے لیے حسین نے تا حد آخر کوشش کی کہ یہ اس گناہ میں نہ مبتلا ہو. کہتے آخر میں اس نے حسین کے گلے پہ چھری چلائی. فرماتے ہیں پھر امام حسین نے ایک معجزہ دکھلایا. جب چھری چلا رہا تھا گلے حسین کو چھری کاٹ نہیں رہی تھی. اس لئی نے کہا حسین یہ گلا کٹتا کیوں نہیں؟ کہا شمر یہ وہ جگہ ہے جہاں اماں زہرا بوسہ دیا کرتی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بوسہ دیا کرتے تھے. میں نے کہیں پہ پڑھا امام حسین نے معجزہ دکھلایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اماں زہرا بوسہ دیتی تھی. تو کسی نے کہا مولانا اگر ایسا تھا معجزہ ہوا پھر گلا کیسے کٹا؟ میں نے کہا زیارت ناہیہ پڑھ. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا. دلوں کو کربلا لے جائیں. معرفت کا ایک آنسو بھی نجات کا باعث ہے. فرمائے خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے زیارت حسین کا ثواب دے گا. کہ مولا کیسے سلام کروں؟ کہ جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد بلند آواز سے السلام علی
وعلى آل أبناء وعلى أولاد الحسين وعلى الصحابة میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ چالیس سال سجاد خون روتے رہے کس بات پہ روتے رہے جس بچپن میں بچیاں کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی ہیں میں نے کسی باپ سے کہا میں نے کہا جب تیری بچی روتی ہے تم بچی کو کیسے بہلاتے ہو کہنے لگا مولانا بچی کو گڑیا دیتا ہوں تاکہ رات کو گڑیا کے ساتھ سو جائے بچی کھیل کھیل کے سو جاتی ہے میں نے کہا پتا ہے شمر نے بچی کو کیسے سلایا تو اپنی بچی کو کھلونے دیتا ہے لیکن امام زین العابدین فرماتے جب سکینہ روتی تھی ظالم بابا کا کٹا ہوا بابا کے سر کو گودی میں لیا رو کے کہنے لگی میرا غریب الوطن بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں وہ جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے لیکن بڑا فرق ہے زین العابدین کی مصیبت میں اور امام حسن کی مصیبت میں سجاد نے جوانی میں ایک بچی کی ٹوٹی ہوئی کمر دیکھی حسن نے بچپنے میں جوامہ کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھی بہن کو بندہ پھر بھی دیکھ لیتا ہے لیکن ماں کے زخموں کو دیکھنا بڑا مشکل ہے فرمایا ایسا کہ تو میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا ذاکر نے کہا مولا حسن میں آپ کے سارے مسائل پڑھتا ہوں آپ کو زہر ملا جگر کے ٹکڑے دشت میں آ گئے مولا حسن
میں نے یہ پڑھا بچپن میں آپ کا بچہ یتیم ہوا، مولا میں نے شیعوں کو بتایا واحد امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا. کہنے لگے اے میرے ذاکر یہ میرے مصائب ہے، لیکن میرے اصل مصائب ہاتھوں کو جوڑا. مولا آپ خود بتائیے آپ کے اصل مصائب کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے میرے اصل مصائب مدینے کی گلی میں ہے. ایک بند گلی تھی، میری اماں زہرا کھڑی تھی، اور کسی ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا. میں نے کسی جوان سے کہا جوان اگر تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے کیا کرو گے؟ رو کے کہنے لگا مولانا اللہ موت پر یہ منظر کبھی نہ دکھائے. بیٹے کبھی برداشت نہیں کرتے، چاہے باپ بھی ماں کو تماچا مارے. اللہ جانے حسن نے کیسے برداشت کیا. رو کے کہنے لگے میں اور حسین چھوٹے تھے، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی میری اماں کو بچا لے. میں قربان حسن کی مطلوبیت میں. بی بی زینب فرماتی ہیں میں چھوٹی تھی، اماں زہرا نے بلایا زینب ماں تجھ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہے. فضا کو کا فضا میں اپنی زینب سے وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. سیدہ 4 برس 5 برس کی ہیں. اللہ کسی بچی کو ماں کا ٹوٹا ہوا پہلو نہ دکھائے. فرماتی ہے ماں کے حجرے میں آئے، سیدہ کے لیے تسبیح پڑھنا بھی مشکل تھا، ننھی سی بچی ہیں. فرمایا زینب اماری سے گٹھڑی اٹھا کے لانا. ماں کے سامنے گٹھڑی رکھی، گٹھڑی کھولی، چند سفید کفن تھے. پہلا کفن دیا زینب یہ میرا کفن. روکے کا ماں میری زندگی بھی تجھے لگ جائے، تیرے بعد زینب کیا کرے گی؟ تیرے بعد حسن و حسین کیا کریں گے؟ زینب یہ کفن بابا کو دینا جب مجھے غسل دے. فرماتے روتے روتے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کفن لیا. پھر ماں نے دوسرا کفن دیا، زینب یہ کفن رکھ لے. فرماتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو. پھر کہنے لگی زینب یہ تیرے بابا لے کا کفن ہے. زینب تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگے گی. کما اس کا مطلب زینب زندہ رہے گی بابا چلے جائیں گے. ہاں زینب تو نے بڑے بڑے منازل طے کرنے ہیں. دوسرا کفن لیا. ایک مرتبہ سیدہ نے تیسرا کفن دیا. بی بی کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو. اللہ میرے بھائیوں کو لمبی عمر عطا کرے.
ماں نے کہا زینب یہ حسن کا کفن، میں نے کہا میں اس وقت میرا حسن بھی زندہ نہ رہے گا، نہیں میری زینب، حسن بھی چلے جائیں گے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے زینب نے کفن لیا، فرماتی ہیں اب جو گٹھڑی دیکھی ایک کفن باقی تھا، فرماتی ہیں دل ہی دل میں دعا کرتے رہے، اللہ کرے یہ زینب کا کفن بہن بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے، اللہ کرے یہ میرے حسین کا کفن نہ ہو۔ ایک مرتبہ ماں نے کفن دیا، رو کے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ ماں نے کہا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے۔ میں نے کہا ماں حسن کے لیے کفن تو دیا، ماں نے کہا زینب میرے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے، میرے حسن کے جنازے سے تیر نکالنا، ماں کا دوسرا کفن پہنانا۔ زینب نے کفن لیا، کفن کو چوما، اب جو گٹھڑی دیکھی خالی تھی، فرماتی ہیں میں نے حسن پہ رو لیا، میں نے بابا پہ رو لیا، میں نے اماں پہ رو لیا، لیکن میں نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماں نے حسین کا کفن نہ دیا، اس کا مطلب میرا حسین زندہ رہے گا، میں حسن کا جنازہ دیکھوں گے لیکن حسین کا جنازہ نہیں دیکھوں گے۔ قیامت ٹوٹ پڑے۔ ایک مرتبہ کا زینب ہماری سے سفید کرتا لانا، جیسے کرتا لیا، اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ روکے کا زینب یہ میرے حسین کا کرتا ہے۔ میں نے کہا اماں کیا میرے حسین کے لیے کفن نہیں دو گے؟ روکے کا زینب 3 دن کا پیاسا سرزمین کربلا پہ بدن پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، میرا حسین بے کفن۔ روایت کے جملے ہیں جب 11 محرم کا دن آیا، زینب اونٹ پہ سوار تھی، نگاہ جیسے حسین کے بدن پہ پڑے، عجب نہیں آواز آئی ہوگی زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ تو نے حسن کے بدن سے تیر نکالے۔ آواز آئی حسین تیر کیسے نکالے؟ میرے ہاتھوں کو بسے گردن باندھ گیا ہے، بات میں حسین